ماہ شعبان کے بھی اعمال ہیں، جیسے روزہ اور اسی طرح صلوات اور استغفار، اہل بیت سے توسل کرنا۔ تو وہاں پہ صلوات شعبانیہ کا ذکر ہوا ہے۔ صلوات شعبانیہ کا کیا فلسفہ یا معنوی اثرات کیا ہیں؟ آپ نے بہت ہی ایک دقیق نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرب خدا کو بعض اوقات جو ہے نا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ صرف نماز اور تلاوت قرآن اور روزے میں ہے۔ قرب خدا کو بہت سی چیزوں میں ڈھونڈا جا سکتا ہے، خدمت خلق میں ڈھونڈا جا سکتا ہے، گرفتار اور مشکل میں پھنسے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے ذریعے سے بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرب خدا کا ایک ذریعہ تمسک اہل بیت ہے کہ آپ ان کے ساتھ متمسک رہیں۔ تو یہ زیارت رجبیہ جو ہے، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے۔ اور ماہ مبارک شعبان میں صلوات شعبانیہ جو ہے، جو امام سجاد علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے اور صحیفہ سجادیہ میں بھی موجود ہے۔ تو اس کا ایک فلسفہ میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور ان کی محبت جو ہے وہ بھی دلوں کے لیے آسان کر دی گئی ہے، کیونکہ تمام صفات حمیدہ کو ان میں جمع کیا گیا ہے، تمام رذائل کو ان سے دور کیا گیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس بات کی گواہی ہے۔ تو ایسی ہستی جس میں تمام خصائص اعلیٰ صفات جمع ہوں اور جس سے تمام رذائل دور ہوں، تو وہ ہستی کیسے محبوب نہ ہوگی؟ بے شک۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس محبت کو آسان بنایا سب کے لیے، سب کے دل میں یہ محبت رکھی ہے، ہر بندہ اچھائی سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں، ان میں اچھائیوں کا مرکز اور محور ہیں، ان میں رذائل نہیں ہیں، درجہ عصمت میں فائز ہیں۔ تو ان کا تمسک اور قرب بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اس کا ایک فلسفہ یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زیارت اور ماہ شعبان میں وہ صلوات، یہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ مانوس کرتے ہیں، ہمارے انس میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں ایک دو چیزیں یہاں پہ عرض کر دوں، ایک محبت ہے، ایک انس ہے۔ ہم والدین سے، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے محبت رکھتے ہیں، محبت ہمارے دلوں میں، لیکن جب فاصلہ آ جاتا ہے تو وہ انس کم ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ مانوس ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، کالج اسکول جاتا ہے یا کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یا ہم ہیں یہاں پہ، ہم جب اپنے خانوادہ سے، بچوں سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انس ہم نے وہ جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے کہ ہم ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ لیکن جب وقت گزرتا جاتا ہے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ہمیں اتنی دل تنگی نہیں ہوتی، وہ انس کم ہو جاتا ہے، لیکن محبت اسی طرح دل میں ہوتی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت تو دلوں میں ہے۔ یہ زیارت رجبیہ اور صلوات شعبانیہ، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ہستیوں کے انس کو، جو اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں، سبحان اللہ، اس انس کو بیدار کرے، اگر وہ کم ہو گیا تو اس میں اضافہ کرے۔ تو یہ زیارت رجبیہ کا ایک یہ فلسفہ ہے۔ اور یہ انس بڑھے گا، یہ محبت بڑھے گی، تو یہ محبت اور یہ انس عام چیز نہیں ہے۔ زیارت جامع ائمۃ المومنین، اس کی عبارت کے میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں اور اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہاں پہ جب ملائکہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ کس مرتبے پہ فائز ہیں، اور اس کا ایک تقابل اگر کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس زیارت میں ان کا تقابل جب ان ہستیوں سے ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا اور ان کا تقابل کیا، بل یتقرب اہل السماء بحبکم، ان کا کیا تقابل ہے، بلکہ وہ بھی ان کی محبت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ وبالبراءۃ من اعدائکم، وہ تمہارے دشمنوں سے براءت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ وتواتر البکاء علی مصابکم، اور مسلسل آپ کی مصیبت پہ گریہ کر کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ والاستغفار لشیعتکم ومحبیکم، اور اہل بیت کے شیعوں کے لیے، محبین کے لیے استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ صلوات شعبانیہ بھی اس کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ جب ہم ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور ان کے مقام سے آگاہ ہوتے ہیں، تو یہ قرب کا سبب بنتا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا قرب خدا کے قرب تک پہنچاتا ہے۔